اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد لا سیما لا حبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفۃ فی امتہ یعصوب الدیوان یعصوب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر خالہ باب خیبر ابی شبیر و شبر الامام النجم الثاقب امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا عزیزان گرامی، متفق بین الفریقین بہت ہی مشہور و معروف حدیث جس پر آپ نے، میں سمجھتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ ذاکرین کو سنا ہوگا کہ خاتم النبیین کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، بالتحقیق بلا شبہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ آغاز اس کا ہو رہا ہے من سے، من ماتا، جو مر جائے۔ یہ من میں عمومیت ہے بالشرط، کہ شرط یہ کہ آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائے۔ یہ من ماتا کا من اسے ہی سمجھ میں آئے گا جس کے من میں من کنتو مولا رہتا ہے، جس کے دل میں من کنتو مولا رہتا ہے اسی کو یہ من سمجھ میں آئے گا۔ اور جو من کنتو مولا کا شہدائی ہے وہی من ماتا میں شہید ہے، ہر کوئی نہیں۔ اور یہ حدیث ایک معجزاتی حدیث ہے، کیونکہ امیر المومنین کے فضائل میں اکثر احادیث میں، زیادہ سے زیادہ تر احادیث میں لوگوں نے بڑی دھینگا مستی کی ہے، ہر حدیث میں کسی نہ کسی کو شامل کیا ہے، یا تو حدیث ضعیف ہے، یا راوی جھوٹا ہے، یا حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ہے مگر اس میں فلاں بھی ہے، اس حدیث میں فلاں بھی ہے، فلاں کے لیے بھی یہ حدیث ہے، فلاں کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ جیسے حدیث مدینہ آ گئی تو کہا کہ ہاں بالکل مولا علی اس کا دروازہ ہے مگر فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے، اور کریں۔
مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینۃ نجات، میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں مگر صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور کسی ستارے کے بغیر کشتی نہیں چلتی۔ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی جہاں کہیں اہل بیت کی فضیلت کی بات آئی، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلانی بھی ہے۔ بھئی شیعہ شعور کا نام ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کے بیان کی جائے، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کی باتیں استعاروں میں۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا۔ تو آپ اس حدیث کا کمال دیکھیں، بلکہ معجزہ یہ ہے، ہر حدیث میں کسی نہ کسی کو شامل کیا گیا، یعنی ٹاٹ میں مخمل لگانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے! لیکن یہ بڑی عجیب حدیث، علامہ جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری کا عالم ہے، مورخ ہے، مفسر ہے، تفسیر در منصور ہے، تاریخ الخلفاء ان کی ہے، 900 ہجری کا بہت بڑا ہسٹورین، بہت بڑا مفسر اور بہت بڑا محدث۔ کیا نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ اس نے ایک رسالہ ہی اس حدیث پہ لکھ دیا جس کا نام ہے احیاء المیت۔ بہت پہلے دارالعلوم دیوبند سے اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا، عربی میں رسالہ تھا، احیاء المیت، مردے کی زندگی، مردے کی زندگی۔ اس میں انہوں نے لکھا یہ حدیث بلا شرکت غیر متفق بین الفریقین صحیح ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اب اس حدیث میں کوئی شامل نہیں، کیوں کہ اگر شامل کیا جاتا تو سوال یہ ہوتا کہ بھیا جنہوں نے اپنے جنت میں جانے کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ دو، جنہوں نے اپنے جنت میں جانے کی کوئی خبر ہی نہ دی ہو، وہ دوسروں کے لیے کیسے بتائیں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں؟ نہیں، اگر دی ہو تو 6 صحیح کتابوں میں اور 2 جھوٹی کتابوں میں دکھا دو۔ 6 صحیح ہے، 2 جھوٹی کتابیں جن کا نام ہے موضوعات کبیر، موضوعات صغیر۔ یہ ان 2 کتابوں میں ساری جھوٹی حدیثیں جمع کر دی گئی، تاکہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بھئی اس میں جھوٹی حدیث ہے تو پھر وہ سچی کتاب میں نہیں پائی جائے گی۔ اس کی شناخت کے لیے 2 جلدیں 2 والیومز لکھی گئی، موضوعات صغیر و موضوعات کبیر۔ اس میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن اہل بیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا، اہل بیت کے لیے ہے کہ لے جاؤں گا۔ یہ جنت میں جانے والے نہیں، یہ جنت کا پروانہ دینے والے۔ اس لیے تو حضرت شافعی نے، محمد بن ادریس شافعی نے کہا تھا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ اور ان کے یہ اشعار نجف اشرف میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ جنت کی تقسیم کرنے والے۔ تو اب کسی کو شامل کیے بغیر نہ شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور کوششیں کی تو سب بیکار ہو گئی۔ یہ ملا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جا، میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ مر جائے، ماتا مر گیا، پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہے، ماتا گزر گیا۔ میں نے کہا مرا نہیں، گزر گیا، کیونکہ آگے کا لفظ بتا رہا ہے شہید، شہید کے معنی زندہ، مر گیا تو زندہ کیسے؟ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا جو دنیا سے گزر گیا، کیونکہ موت سب کے لیے فنا کا اعلان، مگر آل محمد کی محبت میں مرنے والے کے لیے موت دوسری زندگی کا اعلان ہے۔ یہ ایک پل ہے، ایک جرس ہے جس سے گزر گیا۔ موت ایک تحفہ ہے، الموت تحفۃ الحبیب الی المحبوب۔ موت ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے۔ موت سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، موت سے اچھی چیز ہی نہیں ہے۔ حدیث ہے چھٹے امام کی، زاد المعاد میں آقا محسن قراتی نے
اس حدیث کو لکھا ہے، اس حدیث کو دیکھیں بھائی جسے جو آنا ہے آ جائے گا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے مضمون۔ آئیے جناب، آئیے آگے آ جائیے۔ جو موت کو مسجد میں یا علی بلائے وہ علی ہے، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جو شاہ کی لحد نور بنائے وہ علی ہے۔ اے بندہ مومن، اے بندہ مومن، تیرا دل کیوں اداس ہے؟ ارے نعرہ لگا کے دیکھ، تیرے پاس ہے علی، نعرہ حیدری۔ حسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوجود رد سلام۔ تو موت دوسری زندگی کا اعلان، کیونکہ آگے حدیث بڑی ہے، فقد ماتا شہیدہ، فا ہے۔ اچھا ہے، یہ فا کیا ہے؟ فا تعقیب یا فا فوریہ، دو میں سے، یا تعقیب کے لیے کہ مرا اور اس کے بعد ہی زندگی ملی، دوسرا یہ کہ مرتے ہی ملی، بعد نہ، دم نکلا اور فوراً بلا فصل زندگی پاتا ہے مومن۔ اور اس حدیث میں جو حرف فا ہے، فقد ماتا شہیدہ، یہی حرف فا آپ کو من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بلا فصل کہاں سے لائے؟ عربی نہیں آتی؟ بھائی عربی کسی عربی دان سے پوچھ لو، ہم جب کہتے ہیں علی بلا فصل ہے تو کیوں کہتے ہیں علی ولی اللہ بلا فصل؟ رسول اللہ نے فہذا، فوری ولی۔ ایک دوسرا بھائی فوری کیسا ہوں گے؟ دو ایک جگہ کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو فائے تعقیب مان لو۔ اگر فائے تعقیب مان لیں گے، یہ رسول اللہ نے تو منظر کشی بھی کر دی نا، علی کو اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، علی نظر آئے۔ مطلب یہ تھا جیسے ہی میں منظر سے ہٹ جاؤں بس یہی ہے اور کوئی نہیں، بلا فصل۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، سبحان اللہ۔ وہاں بھی ہے فا، یہاں بھی ہے فا۔ فقد ابتدائی بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں سب باتیں آتی ہیں، مگر بعد میں بڑا کام دیتی ہیں۔ قد رفع شک کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے، ان نا اور قد بلا شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ گزرے جو ہمیشہ شک کرتے رہے اور ایسے بھی گزرے شک کرنے والوں کو مانتے رہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اس میں شک مت کرو، فوری زندگی ملے گی، اور یہ جو زندگی ملے گی تو کیا ہوگا؟ شہیدہ، شاہد نہیں، شاہد وہ جو کبھی گواہ ہو کبھی نہ ہو، شہید صفت مشبہ، جیسے رحیم صفت مشبہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی صفت اس کی ذات سے کبھی جدا نہ ہو، انفکاک نہ ہو، اتصال ہو، جدائی نہ ہو۔ کریم سے کرم جدا نہیں ہوتا، رحیم سے رحمت جدا نہیں ہوتی، علیم سے علم جدا نہیں ہوتا، شہید سے شہادت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہمیشہ کی شہادت، ہمیشہ کی زندگی دائمی حیات ہے، اس دائمی حیات کو پانے کی ایک ہی شرط ہے، کیا؟ 100 رکعت نماز پڑھ، 1000 رکعت نماز پڑھ، 6 مہینے روزہ رہ نہ۔ اگر کعبے کا طواف کرتے ہوئے دن میں روزہ رکھا، رات بھر نماز پڑھا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے بے دردی سے قتل ہوا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی علی سے بغض ہو، تو اللہ اس عبادت گزار کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے۔ عظمت آل محمد پہ باوجود رند سلوات۔ اور یہ جو حدیث ہے شہیدہ، یہ کیا ہے؟ ہمیشہ، یہ جو ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے، یہ نماز و روزے پہ نہیں مل رہی ہے،
یہ حج و زکوٰۃ پہ نہیں مل رہی، وہ فرائض اپنی جگہ، وہ فرائض اپنی جگہ۔ انعام محبت اہل بیت کا انعام، محبت اہل بیت کا آپ کو ایوارڈ یہ دیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، شرط یہ ہے ان سے محبت کر۔ تو محبت کیا کرے؟ ان کے قول پہ عمل کر، ان کے حکم پہ عمل کر، ان کے قانون پہ عمل کر، فقہ جعفریہ پڑھ اور پھر پڑھ کے رق مد اس کا استعمال کر۔ جائیداد کے جھگڑے فقہ جعفریہ حل کریں گے، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ آپس کے اختلافات، آپس کے انتشار، فقہ جعفریہ میں اس کا حل موجود ہے، کہیں عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فقہ جعفریہ مانتے ہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ ہم جا رہے ہیں عدالت میں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ جب آپ کے سارے مسائل کا حل کتاب مبین میں موجود ہے، آپ کے تمام مسائل کا حل امام مبین میں موجود ہے، یا کتاب مبین ہے یا امام مبین ہے، قرآن اور اہل بیت ہے، تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، تھیوری بھی ہے، نظریہ بھی ہے، آئیڈیا بھی ہے، آئیڈیل بھی ہے، عمل بھی ہے، نمونہ عمل بھی ہے، تو یہ سب کے ہوتے ہوئے آپ کو ادھر ادھر دروازہ طاغوت کے دروازے پر کیوں کھٹکا دے رہے ہو؟ یہ بجائے طاغوت کے پاس جانے کے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مسجدوں، اپنی امام بارگاہوں میں فقہ کا دفتر کھولیں، احادیث دیکھیں، علماء کے سامنے مسئلے طے شدہ ہیں، وہ بتائیں گے کہاں سے، رائے سے نہیں، وہ روایت سے بتائیں گے۔ روایت کے مفہوم کے بیان کرنے کو فقہ کہتے ہیں، رائے دینے کو نہیں کہتے۔ دین میں کسی کی رائے نہیں، کسی کی اوپینین نہیں ہے، محمد آل محمد کا کہا ہوا کہنا ہے۔ قولنا ما قالو دیننا ما دانو، ہم وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا، ہمارا وہی دین ہے جو ان کا، یہ ہم غدیر میں پڑھتے ہیں، دیننا ما دانو قولنا ما قالو، تو جو ہم کہنے کے لیے ہے کہ عمل بھی کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب ہے ان کے قانون، ان کی دی ہوئی حدیث سے، ان کی دی ہوئی قرآن کی تفسیر کو پڑھنا، ماننا اور ماننے کا ثبوت عمل کرنا ہے۔ سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں، رشوت دے دے کر موافق کیا جا رہا ہے، گنہگار پہ گنہگار بن رہے ہیں۔ اب مجلسوں میں اور محفلوں میں مومن ہے، مومن وہ نہیں، مومن وہ ہے جو ان کے قول پہ عمل کرے، ان کے حکم پہ عمل کرے۔ تو جہاں شہتوت ہے وہاں تھوڑا سا نیم بھی ہے، ایسے نہیں کہ سب کچھ ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاؤ۔ ہمیں دوسروں کی نہیں پڑی ہے، ہمیں اپنوں کو جگانا ہے، اور انہیں جگانا ہے کہ جو سو رہے ہیں، انہیں نہیں جگانا ہے جو جاگتے ہوئے بھی سوتے رہے، صدیوں سے سوتے رہے، سن 61 ہجری سے اب تک سو رہے ہیں۔ تو فقط ماتا شہیدہ، یہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے سنت، سادھو، بڑے بڑے لوگ پوری زندگی صحراؤں میں کاٹ دیے کہ امرت جل مل جائے، آب حیات مل جائے۔ وہ ایک بار آب حیات مل گیا تو پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، زندگی ہی زندگی۔ اہل بیت نے بتایا، آؤ ہم تمہیں امرت جل دیتے، آؤ ہم تمہیں آب حیات دیتے، نہ تم سے نماز پڑھوائیں گے، نہ روزے رکھوائیں گے، نہ تمہارا مال خرچ کریں گے، تم ہم سے محبت کرو، یا ہم سے محبت ہی آب حیات۔ میں جملہ سادگی میں کہہ گیا، اہل بیت کی محبت ہی آب حیات ہے۔ یہ محبت جس کے دل میں اتر جاتی ہے پھر اس کے موت چھو کے گزر جاتی ہے۔ ایک ہے موت کا اتر جانا، ایک ہے موت کا گزر جانا۔ مومن سے موت گزر جاتی ہے اور منافق کے اندر اتر جاتی ہے، اور جس کے اندر اترتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور جس سے گزر جاتی ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اور زندگی کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، لوگ ہنسیں گے ہمارے عمل پر،
اور یہ کوئی ٹریڈیشن سمجھ کے مت کیجئے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کی روشنی میں غور کیجئے۔ بے شک۔ اب جاتے ہیں تدفین کرتے ہیں، اور تدفین کے ساتھ کمل تلقین۔ تلقین کیا ہے؟ ریویژن کرنا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں اور گھر میں جو اس کا ریوائز کرتے ہیں، یہ ریویژن کا نام ہے تلقین۔ وہ جانتا ہے اس کا پہلا امام کون ہے، وہ جانتا ہے علی ولی ہے، وہ جانتا ہے سرکار ولی عصر کا نام کیا ہے، لیکن موت چھو کے گزری ہے نا، تو ذرا یاد دلا دو، اے قبر میں جانے والے، تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری کتاب قرآن، تیرا ولی علی۔ اب وہاں سے ائمہ کے نام شروع، اور کیسے؟ ایسے ہی نہیں، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ بہت ڈینجر بات۔ اسما افہم، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کہا سنیے سمجھیے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی سب سننے والے سمجھنے والے زندہ تو بیٹھے ہیں، لیکن آپ قبر پہ بیٹھ کے کہے سن سمجھ، اور دوسرا آدمی جو غیر مذہب کا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سنو اور سمجھو، تو کیا ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ نیچے مردہ پڑا ہوا ہے، غسل ہو گیا، وہ کیا سمجھے گا؟ اور سننا اور سمجھنا ہوتا تو پھر گڑھے میں کیوں ڈالے اسے قبر کے؟ اتنے میں دیکھا آپ نے کہ کوئی اور میت آئی، مخلوط قبرستان بھی ہوتے ہیں، تو بھئی یہ ان کا یاد تھا، ادھر بھی چلا گیا۔ کہا کہ بھائی تم بھی تو بولو، سنو اور سمجھو۔ تو کہا بھئی کیا بولے؟ اب جو مر گیا کیا سمجھے گا کیا سنے گا؟ تو کہا ان کے والا سنتا اور سمجھتا ہے، تمہارا والا سنتا بھی نہیں سمجھتا بھی۔ سمجھنے کا تعلق عقل سے ہے، سمجھنے کا تعلق عقل سے ہے، عقل نہیں ہوگی تو سمجھے گا کیا؟ سننے کا تعلق اور سمجھنے کا تعلق، سنتے ہیں عقل سے نہیں، سنتے ہیں روح سے، سمجھتے ہیں عقل سے۔ روح کے ورب کا نام ہے عقل، اور روح بیدار کرتی ہے شعور کو، اور شعور عقل میں سیف ہوتا ہے، تو وہ سن کے سمجھتا ہے، وہ سن کے سمجھتا ہے۔ سوال یہ جب مر گیا تو سمجھے گا کیسے؟ یہ تلقین ایسے ہی نہیں دی، بلکہ یہ تلقین کی تلقین ہے، تبرے کا تبرہ ہے۔ ایک نفیس تبرہ، ایک نفیس انتہائی مہذبانہ تبرہ، کہ سمجھو جب علی کی ولایت کا اقرار کر کے سرکار ولی عصر کو اپنا امام مان کے دنیا سے جانے والے کی عقل پہ جب موت اثر نہیں کرتی تو رسول کے دماغ پہ بخار کیا اثر کرے گا؟ بھائی فضائل مصاحب تو پڑھے جاتے، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ جاتا ہے تو پھر ضرب ذوالفقار بھی لگ جاتی ہے، وہ تو طریقہ ہی ہے۔ تو تلقین کا فلسفہ کیا ہے؟ زندے سے کہا جا رہا ہے، مردہ کہنا فارمیلٹی کے طور پر ہے، مجازن مردہ ہے، حقیقتاً زندہ ہے۔ جیسے النوم وقت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند میں آدمی مرتا کہاں ہے؟ مگر اس کی سونے کی کیفیت کو اس کا نفس حیوانی چونکہ غائب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اسے کیا کہا گیا کہ یہ نیند میں مرا ہوا اور سویا ہوا برابر، حالانکہ برابر نہیں ہوتے، مجازن کہا۔ اسی طریقے سے جب علی والا مرتا ہے تو مجازن مرتا ہے، حقیقتاً نہیں مرتا، کیونکہ ماتا شہیدہ۔ شک مت کرنا، فقط بلا شک کے یقین کرو، جسے تم دفن کر کے آئے ہو وہ اپنی قبر میں جب آنکھ کھولتا ہے تو دوسری دنیا میں پرسکون رہتا ہے۔ تمہارے اے سی میں وہ سکون نہیں ہے، تمہارے گھر میں وہ سکون نہیں ہے جو اس کو قبر میں سکون ہے، کیونکہ دیدار علی کے بعد میں اس سے بڑا سکون نہیں مل سکتا۔
موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے ڈرو تب بھی آئے گی، نہ ڈرو تب بھی آئے گی۔ وہ ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا آنا رحمت ہے، مگر موت سے گھبراتے کون ہیں؟ جنہوں نے بھائی کا حق کھایا وہ موت سے ڈرے، جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی انہیں جو ہے پہروں رلایا وہ ڈریں گے، کیونکہ جیسے جیسے موت آتی ہے اور بدن میں اترتے جاتی ہے، اب بینائی ادھر سے ختم ہوتی ہے اور ادھر کا منظر کھلنے لگتا ہے، سماعت ختم ہو جاتی ہے، یہاں کا سنائی نہیں دیتا، کچھ اور دنیا کا سنائی دیتا ہے، یہ عالم رخصت ہوتے رہتا، جیسے دن گزرتا جاتا ہے اور رات کی چادر بڑھتی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب موت کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے تو یہاں کی کیفیت ختم ہوتی ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس نے جو جو کیا وہ مناظر بھی سامنے آتے ہیں کہ اپنی ماں سے تو نے گستاخی کی تھی، اپنے بھائی کو تو نے جو ہے اس کا حصہ کھا گیا تھا، اپنی بہن کا مقدمہ تو جھوٹی گواہیوں سے جیتا تھا، تو نے حق تو یہ ہے کہ تو اتنا گندا سندہ آدمی ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دیتا تھا اور خود امام بارگاہ کی زمین کو کھا کے آیا ہے، امام بارگاہوں کی زمین پہ قبضہ کر کے اب تو ابو تراب کی ولایت کو اپنے سینے میں رکھنے والی زمین کی آغوش میں جا رہا ہے، اب گھبراہٹ ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی باقی نہیں ہے، فاقوں میں رہا، کسی کا کچھ کھایا نہیں، سب کا حق ادا کرتا رہا، وہ تو مطمئن ہے جب چاہے موت آ جائے مجھے کیا کرنا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میں نے کسی کا باقی نہیں رکھا، کسی کو اگر کبھی کچھ برا بھی کہہ دیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، وہ گزر گیا تو امام فرماتے اس کے لیے دعا استغفار کرو کافی ہے، تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ تو موت سے وہ گھبراتا ہے جس نے بندوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہو، ورنہ امام فرماتے ہیں الموت سرور للمؤمن، موت مومن کے لیے سرور کا باعث ہے، سرور، موت مومن کے لیے سرور کا باعث ہے۔ میں عربی کا سرور کہہ رہا ہوں، اردو میں آ جاؤ تو سرور اور خمار ایک دوسرے کی ضد ہیں، خمار کہتے ہیں اترتے ہوئے نشے کو، سرور کہتے ہیں چڑھتے ہوئے نشے کو۔ تو امام فرما رہے ہیں موت ایسا نشہ ہے مومن کے لیے جو چڑھتا ہی رہتا ہے، خوشی کا سرور کا باعث بنتا ہے، لیکن ایسی موت کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم سے محبت کرو، تمہاری فکر میں علی علی ہو، تمہارے ذکر میں علی علی ہو، تمہارے نفس نفس میں علی علی ہو، پاس انفاس میں علی علی ہو، جدھر سوچو علی کو، دیکھو علی کو، بولو علی کو، زینو مجالسکم، جا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو۔ سرکار فرما رہے ہیں علی کی فکر میں رہو، علی کی ذکر میں رہو۔ سرکار بتا رہے ہیں کہ اس کے فکر اور اس کے ذکر میں رہنا عبادت ہے۔ اب اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں، جن کی حدیث اللہ کے نبی کی جن کے سینے میں محفوظ ہے، کہا کہ موت تیرے لیے تو خوشی کا باعث ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا ایک میلے کچیلے انسان کو حمام لایا گیا، اسے اچھے پانی سے نہلایا گیا، نئے کپڑے دیے گئے تو اسے کیسے لگے؟ کہا مولا بہت اچھا کہ اسے اچھا حمام ملا، اسے نئے کپڑے ملے۔ کہا اسی طریقے سے جب تو اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے تیری روح مصفا ہو جاتی ہے، ہماری محبت اور ہمارا ذکر اور ہماری ولایت جو تیرے باطن میں تھی جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو تیری حیت کو بدل کے پر نور تجھے کر دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پر نور تجھے کر دیتی۔ تو یہ موت کا فلسفہ کیا ہے؟ موت ان کے لیے موت ہے جو علی سے دور ہیں، موت ان کے لیے زندگی ہے جو علی سے قریب ہے، جو ان سے دور ہے وہ گزر گیا، مر گیا، اور جو علی سے قریب ہے وہ زندہ ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہم زندگی، اصل مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس حیات اور موت کا فلسفہ الگ ہے، ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ایک سوشیالوجی کے اعتبار سے زندگی اور موت کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں وہ سوشیالوجی ہے،
ایک سماجی نظریہ ہے، دل کا دھڑکنا زندگی ہے، نفس کا چلنا زندگی ہے، تو بھائی پھیپھڑوں کا سانس لینا یہی زندگی ہے، تو یہ جانور کی بھی ہے، جانور کا بھی دل دھڑکتا ہے، اس کے بھی پھیپھڑے کام کرتے ہیں، اس کی بھی میموری ہوتی ہے، وہ جاتی ہے، بکرا بکری جاتے ہیں اور لوٹ کے پھر اپنے ہی گھر آتے ہیں، لیکن عقل کم ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنے چارے کے ساتھ جانور دوسرے کا چارہ بھی کھا لیتا ہے، جانور ہے نا، اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر باغ چڑھ جاتا ہے، کیا کیا جائے گا اس کا؟ تو وہ جانور والی بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ یہ مشاکرہ، یہ مشارکت، یہ مماثلت جانوروں سے پائی جاتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی زوجہ چاہیے، انہیں بھی کھانا چاہیے، ان کا بھی دل ہے، ان کے بھی پھیپھڑے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ اگر اس کو زندگی سمجھ رہے ہو تو پھر ایک جانور میں اور ہماری زندگی میں فرق ہی کیا ہے؟ نہیں، قرآن نے اس کو نہیں کہا، قرآن نے اسے نہیں کہا، وہ جسے ہم سن رہے ہیں یہ سننا نہیں ہے، یہ سماجی بات ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنا، یہ سننا، دیکھنا وہ کہ جس کے دیکھنے میں اعتبار ہو، سننا وہ کہ جس کے سننے کا، ہر بات سننے جانے کے لائق نہیں ہوتی، جو سننی ضروری ہے وہ سننا سماعت کا معیار ہے، جو بولنا ضروری ہے وہ بولنا معیار ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ اندھے بہرے گونگے فہم لا یرجعون، یہ ہدایت کی طرف آنے والے، رجت ہونے والی نہیں ہے، لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک دشمن رسول ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، جتنے بھی ملائن نعرے سقر میں اس وقت ہیں، ایک بھی دشمن اسلام نہ اندھا تھا، نہ بہرا تھا، نہ گونگا تھا، مگر قرآن نے کیوں کہا یہ اندھے بہرے گونگے؟ تھا کوئی اندھا، تھا کوئی بہرا؟ یا قرآن معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہا؟ نہیں، اندھے نہیں تھے، مگر اللہ کی نظر میں وہ اندھے اس لیے تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ کچھ بھی دیکھیں، جمال مصطفیٰ کو نہ دیکھا تو اندھے ہیں۔ سن رہے ہیں، ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرے حبیب کی زبان سے میرا کلام، میرا قرآن نہیں سنتے، تو یہ بہرے ہیں نگاہ قدرت میں۔ اور کر رہے ہیں، اب وہ لوگ جو مسلمان بھی ہیں، خود کو مومن اور مسلم بھی کہتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے، تو وہ سوچ لے کہاں پہنچ جائیں گے۔ قرآن سے دوری، قرآن کا نہ سننا بہراپن، جو میرے حبیب سے چہرہ پھیر لے وہ اندھا ہے، جو میرے نبی کی بات نہ سنے بہرا ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ ہدایت کی طرف لوٹنے، نہ کوئی اندھا تھا نہ بہرا تھا۔ اب اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے سر و تن میں جدائی ہو گئی، مگر اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ۔ قرآن کی آیتیں ہے کہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ گمان مت کرو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ گمان معاف ہے مگر شہید کے لیے نہیں، خبردار جو شہید ہو جائے سر و تن میں جدائی ہو گئی، گمان بھی نہ کرنا یہ مردہ ہے، تم مردہ ہو، وہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ میرے پالنے والے جو زندہ ہے اسے مردہ کہہ رہا ہے، جو سننے والا ہے اسے بہرا کہہ رہا ہے، جو دیکھنے والا ہے اسے اندھا کہہ رہا ہے، اور جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا میتھولوجی ہے قرآن کی، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اقدار الہی ہے، ان کے سمجھانے والے منصوص من اللہ ائمہ طاہرین ہیں۔ ائمہ نے بتایا زندگی یہ نہیں ہے جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو، زندگی اس بات کا نام ہے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت۔ ہم ائمہ کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تم زندہ ہو، ورنہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چاہے وہ مصلی پہ نظر آئے یا گلدستہ اذان پر۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا زیب رد سلمان۔ اور کرتے چلے جائیں۔ تمہید قرآن نے دی ہے، حیات و موت کا فلسفہ، یہ اس کا فلسفہ۔ یا رسول اللہ
اب آپ تو نہ ہوں گے، ظاہری طور پہ پردہ فرما لیں گے، لیکن حق کا معیار کیا ہو؟ تو سرکار نے بتایا میرا جمال جہاں آرا، میرا رخ زیبا اگر تمہارے سامنے نہ ہو میں چلا جاؤں، من اراد ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، جو جس کو میرا چہرہ نظر نہ آئے وہ علی کی صورت دیکھ لے عبادت ہے، وہ علی کی صورت دیکھ لے عبادت ہے۔ علی کون ہے؟ پرتوے مصطفیٰ ہے۔ علی کون ہے؟ نفس مصطفیٰ ہے۔ علی کون ہے؟ جمال مصطفیٰ ہے۔ علی کون ہے؟ کمال مصطفیٰ ہے۔ علی کون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یا علی انت منی کراسل بدنی، سبحان اللہ، اے علی تو میرے نزدیک ایسے جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ محب الدین تبری نے اس حدیث کو لکھا ریاض النظرہ میں، پاکستان سے علماء اہل سنت نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ کروایا، اور اس سے پہلے یہ کتاب سعودی گورنمنٹ نے دفتر اوقاف سے اس کو عربی میں چھپوایا تھا، اس میں یہ حدیث ہے، خادم تک اس کا عربی نسخہ پہنچا، اب تو ماشاءاللہ اردو ترجمے ہو گئے۔ اور ارجاء المطالب میں عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجاء المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میں اس کو لکھا کہ سرکار نے فرمایا یا علی تو میرے نزدیک ایسا نہیں، پہلے تو میں یا علی پہ کہوں، اکثر احادیث میں سرکار فرماتے ہیں یا علی، جی جی یا اللہ، سبحان اللہ، اکثر احادیث آپ کو ملیں گے، کہیں ہے یا علی انت منی کا نفس المتنفس، کہیں یا علی انت منی کا راس البدنی، کہیں یا علی انت منی وانا منہ، یا علی یا علی یا علی۔ دنیا کہتی ہے یا علی یا علی کیا رکھا ہے، یا علی یا علی کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے جب رسول اللہ نے یا علی کہا تو یا علی کہنا نبی کی سنت ہے اور تمہارا روکنا بدعت ہے۔ یا علی انت منی کا راس البدن، اے علی تو میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ غور کیا آپ نے؟ میرے جسم پہ میرا سر۔ ارے کوئی اپنے محبوب کی مثال دیتا ہے، چاند سے دیتا ہے، سورج سے دیتا ہے، پھول سے دیتا ہے۔ علی محبوب کبریا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، مگر سرکار مثال کیا دے رہے؟ اے علی تو میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ یا رسول اللہ معاف کیجئے یہ کیا مثال ہوئی؟ دیکھیے وہ جو ہے جوامع الکلم، یعنی مختصر سے کلمے میں پوری کائنات ادب جس میں سما جاتی ہے، وہ ذات مقدس مصطفیٰ اور وہ ذات مقدس امام، جن کے مختصر سے کلمے میں پوری کتاب آ جاتی۔ سرکار نے کیا کہا؟ اے علی تو میرے نزدیک ایسا جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ سر سے کیوں مثال دی؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے سر کے بغیر جسم نہیں پہچانا جاتا، سر نہ ہو شناخت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی فلاں صاحب کا قتل ہو گیا اور ان کا جسم ملا، سر نہیں ملا، پتہ کیسا چلا؟ تو کہا بعد میں جب سر ملا تب پتہ چلا کہ وہ ہے۔ اگر سر نہ ملتا تو پتہ نہ چلتا کہ کون تھی۔ ایسا ہی سرکار نے نہیں کہا یہ جسم سے یہ سر بلا فصل ملا ہوا ہے، اگر فصل کرو گے تو مجھے پہچان نہیں پاؤ گے، میری پہچان کا نام علی ہے، علی میری پہچان ہے۔ تم سیرت النبی لکھو، علی کے بغیر لکھ نہیں پاؤ گے۔ بدر ذوالعشیرہ لکھو گے، علی کے بغیر لکھ کے دکھاؤ۔ اعلان نبوت علی کے بغیر ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے ذوالعشیرہ میں نبوت کا اعلان کیا، ساتھ میں علی کی ولایت کا، ساتھ میں علی کی وراثت کا، ساتھ میں علی کی وصایت کا بھی کیا۔ اگر علی نہ ہوتے
تو سیرت النبی کا پہلا صفحہ اعلان نبوت کا آپ کے پاس گم ہو جاتا. علی نہ ہوتے رسول کی ہجرت تو لکھے جاتی، مگر شب ہجرت بستر رسول پہ سونے والے کا علی کا ذکر نہ ہوتا تو ہجرت کا تذکرہ نامکمل ہو جاتا. بدر کا ذکر ہوتا، رسول اللہ کے کھڑے ہونے کا ذکر ہوتا، اگر علی کی علمبرداری کا تذکرہ نہ ہوتا تو بدر کہاں؟ احد کا ذکر ہو تو علی کے بغیر احد کا ذکر کہاں؟ کیونکہ علی لافتہ اور سب لاپتہ. لاپتہ کے درمیان میں ایک ہے فتح. اگر علی کا ذکر نہ ہو تو احد نہ لکھی جائے، علی کا ذکر نہ ہو، خندق کا ذکر ہو، علی کا ذکر نہ ہو تو کل ایمان کو انہیں کیسے پہچانو؟ اگر حدیبیہ کا ذکر ہو، علم اٹھانے والی کا ذکر ہو، مگر نبی کے ہاتھوں سے علم لینے والے علی کو نبی نے قلم بھی دیا. قلم دینے والا بھی رسول، علم دینے والا بھی رسول. اگر حدیبیہ ہو علی کا ذکر نہ ہو، خیبر کا ذکر ہو علی کا ذکر نہ ہو، مجھے بتائیے ملے گا؟ ارے تدفین رسول کا ذکر ہو، رسول کی مٹی کا تذکرہ ہو، علی کی شرکت کا ذکر نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا، مٹی کس نے دی؟ اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا سے بلند سلمان. علی کا تذکرہ کوئی سیرت النبی کا ایک صفحہ علی کے بغیر نہیں لکھ سکتا، اور نہ کسی نے لکھا. بلکہ میں کہتا ہوں معاف کیجئے گا، سرکار ابو طالب کے بغیر بھی نہیں لکھ سکتے. دعوت ذوالعشیرہ سے تو سیرت النبی لکھو گے، مگر یہ تو بتاؤ سرکار دو عالم کی ولادت کا حال کون بتائے گا؟ ان کی شادی کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ ان کا لڑکپن، ان کا بچپن، مرقع سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ تذکرہ سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ رسول کی گفتار کا ذکر کرو گے. کیوں کہ نبی کی سیرت میں صرف سرما مسواک نہیں ہے، نبی کے ذکر میں کردار نبوت ہے. اعلان نبوت سے پہلے کفار جن کے صداقت کردار کا کلمہ پڑھتے تھے کہ مصطفیٰ نے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھایا پھر اسلام کا کلمہ پڑھایا، مگر اس کردار کی روشن مثال کون ہے؟ اگر سرکار ابو طالب کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور معاذ اللہ کافر 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 کہنے لگتے ہو تو اتنا بتاؤ، اگر ایک کافر کی گواہی نکاح میں قبول نہیں ہو سکتی، اذان میں قبول نہیں ہو سکتی، چاند کے مسئلے میں قبول نہیں ہو سکتی، تو ایک نبی کی زندگی کا حوالہ کافر سے لے کر کے کتاب لکھو گے تو وہ معتبر کیسے ہو جائے گی؟ سیرت النبی کتاب معتبر تبھی ہوگی جب اس میں ایک ایسا مل جائے کہ جس کی گواہی پر سیرت کی گواہی کو مانا جائے تو وہ علی کے بابا کے سوا کوئی نہیں. یہ اعزاز بھی علی کو حاصل ہے، یہ اعزاز بھی علی کو حاصل ہے کہ علی کے بابا کے ذکر کے بغیر سیرت النبی نامکمل ہے. یہ علی کے بابا کا اعزاز ہے کہ ہر میدان میں جب بھی علی آئے اپنا بھی ذکر کیا، اپنے بابا کا بھی. انا ابن علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، احد میں ابو طالب کا بیٹا، احد سے لے کے حنین تک میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ابو طالب کی شان میں گستاخی کیوں ہوتی ہے، کیوں بے جھجک لوگ جو جی میں آیا کہہ دیتے ہیں. اما اور بھی ہے کہنے کے لیے، صرف علی کے بابا ہے کہ جن کے لیے کہا جائے. کیوں میدانوں میں آ کر کے علی نے اپنے بابا کا نام بلند کیا اور کسی اور میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے بابا کا نام میدان میں لے سکے، کیونکہ عرب کے بڑے بڑے نصاب تھے. بس میں اتنا ہی جملہ کہوں گا. انصاب عرب، نصاب عرب، نسلوں گھوڑوں کی نسلوں کا پتہ جاننے والے لوگ تھے.
نقش قدم زمین پہ گھوڑے کے دیکھ کے کہتے تھے کہ ادھر سے وہ گھوڑا گزرا ہے جو اس نسل کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ موجود تھے عرب میں، تو وہاں ایسے ہی لڑائی نہیں ہوتی تھی، پہلے شجرہ سنانا پڑتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کیا سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، جب بدر کے میدان میں کفار آئے اور ادھر سے مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے مہاجرین ہمارے مہمان ہیں، ہم سب اپنی جانیں دینے تیار ہیں، ان کافروں سے مقابلہ ہم کریں گے۔ اور جب وہ لوگ میدان میں آئے تو مکے والوں نے کہا، ابو جہل اور دوسروں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارا شجرہ نہیں جانتے، ہم تم سے کیوں لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے جن کے شجرے کو ہم جانتے ہیں۔ اور جو میدان میں آتا تھا کفار جانتے تھے کہ اس کا شجرہ کیا ہے، اور پھر ایسے ہی کو بھیجتے تھے جس کا شجرہ صحیح ہو، یعنی متصل رہے فلاں فلاں سے، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا۔ مشکوک شجرے والوں کو لڑنے کا حکم بھی نہیں تھا، پوری قوم کی حمیت ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی اگر تو لڑے گا۔ اب ایسے ماحول میں علی تو بڑھ رہے، اور اصحاب نے، حضرت ابو دجانہ نے اور حضرت ابو دجانہ اور دیگر اصحاب نے، بہت ہزاروں صحابہ نے جان دی، مگر جو لوگ تحفظات ذہنی سے کام کرتے ہوئے بڑی ہی مکاری عیاری کے ساتھ علی کے فضائل شجاعت پہ پردہ ڈال کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ہے، ان کا بھی ذکر کرو، تو بھائی سوال یہ ہے کہ پہلے ذکر کرنے سے پہلے تذکرہ شجرہ بھی تو بیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ تذکرہ شجرہ۔ یہ ہے کہ تم علی کے بابا کی عظمت کو سمجھو، جس کے بغیر سیرت النبی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابو طالب کو اور سرکار علی کو مائنس کرنے کے بعد صرف نام رہ جاتا ہے، سرکار کا سیرت نہیں ملتی۔ اور ابو طالب کی عزت کرو تو کیا ہوگا؟ ارجع المطالب میں عبید اللہ امرتسری لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ اللہ ستار العیوب ہے، اس کی رحمتیں، وہ ایسا ستار العیوب ہے کہ وہ پروردگار جانتا ہے کون کس کا بیٹا ہے، لیکن پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کہا نہیں، سب کو ماؤں کے نام سے اٹھاؤ۔ مگر حدیثیں ملتی ہیں کہ سوائے دو افراد کے، ایک وہ کہ جو سادات صحیح النسب ہو، بے شک بے شک۔ بنا بنایا نقلی سادات نہیں، سبحان اللہ۔ اصلی ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سادات تو ہے ہی صحیح النسب، لیکن کچھ کاغذ کے بھی پھول ہوتے ہیں جو خوشبو نہیں دیتے مگر خوشنما لگتے ہیں۔ اگر آپ ان کاغذ کے پھولوں کو اصلی گلابوں میں بٹھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کسی نیک آدمی کے بازو گدھے کو دفن کر دو، کیا ہونا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حدیث ملتی ہے قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے جنہیں اللہ باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا، سب کو ماں کے نام کے ساتھ۔ کون کا؟ ایک وہ کہ سرکار فرماتے ہیں جو ہماری اولاد سے ہو، ہماری نسل سے ہو، ہماری ذریت۔ دوسرے وہ جو علی کی ولایت کو، محبت کو اپنے دل میں رکھ کے دنیا سے چلے گئے، جن کے صدف قلب میں گوہر ولایت حیدر کرار ہے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھے گا کہ اللہ اس کو باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ جو ہمارے پاس بار بار سرکار ابو طالب کا ذکر آتے ہی دل میں محبت اور عزت بڑھ جاتی ہے، یہ اس کی جزا قیامت میں ملے گی کہ سب کو ماں کے نام کے ساتھ، علی والے کو باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ عجب نہیں، قدرت سے پوچھا جائے تو اللہ جواب دے، اگر دنیا میں تو علی کے باپ کی عزت کر لیتا تو یہاں ماں کے نام کے ساتھ نہ بلایا جاتا۔ محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ
बाबा साहब रंग सलवार। जज़ाकल्लाह। इनकी मोहब्बत आब हयात, इनकी मोहब्बत हमेशा की ज़िंदगी। इसलिए सरकार कुरान नातिक मौला जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि नाहनु आइनुल हयात। ये अल्लामा सैयद हैदर अली आमुली 700 हिजरी के अल्लामा हिल्ली के मासिर हैं। वो अपनी किताब तफसीर मुहीत आज़म में इस हदीस को लिख रहे हैं। शायद आपने पहली बार सुन रहे हो तो दुआए खैर के ईमान पे मौत आई इज़्ज़त की ज़िंदगी हो। ईमान पर मौत इज़्ज़त की ज़िंदगी, इससे जामे दुआ इस दौर में नहीं है। अब मौला फरमाते हैं नाहनु ऐनुल हयात, हम ऐनुल हयात, हयात का चश्मा है। चश्मा होता है पानी जहाँ से निकलता है, हम हयात का चश्मा है। फमन अरफना व तवल्लाना फ़क़द शरिबा ऐनुल हयात, कि जो हमारी मारिफत करे, फमन अरफना, जिसने हमें पहचान लिया, हमारा आरिफ हुआ, व तवल्लाना, और हमसे मोहब्बत की, तो क्या फ़क़द शरिबा बित्तहक़ीक़, फ़क़द शरिबा ऐनुल हयात, वो आबे हयात पी चुका। अब उसे मौत ना आने वाली शर्त क्या है? इरफान भी हो, तवल्ला भी हो। इरफान का मतलब ये है ला युकासु बिना अहद। अहले बैत फरमाते हमारी मारिफत ये, हमको अपने पे कयास ना करो। तुम और हो, हम और हैं। तुम खाक हो, हम पाक हैं। तुम जिस्म हो, लेकिन तुम्हारे और हमारे जिस्म में फ़र्क है। अजसादुना कारवा, हमारा जिस्म तुम्हारी रूह की तरह लतीफ़ है, कॉस्मिक है। तुम्हारी रूह में जो लताफत है वो हमारे ज़ाहिरी जिस्म में है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हम एक वक्त पे 40 जगह नज़र आए कि 4000 जगह। कैसे कैसे तवज्जो, कैसे कैसे न सोचो, इसलिए कि तुम और हो, हम और हैं। हम जिधर जिधर इशारा करें उधर उधर सितारा चला जाए, जिधर जिधर इशारा करें उधर उधर सूरज जाता हुआ नजर आए। हमारे अंगुष्ठ पे पूरी कायनात गर्दिश करती है। अल्लाह ने हमारे हाथ पे इस कायनात को मुसख्खर किया है। हम विलायत तकवीनिया रखते हैं। फ़िक़ी मसाइल, सिर्फ हम फ़िक़ी मसाइल जानने और पढ़ाने वाले नहीं हैं। हमारे हाथों पर कायनात गर्दिश करती है। अल्लाह की कुदरत कामिला का ज़हूर जिससे होता है वो हम हैं। मुमकिन और वाजिब के दरमियान में बरज़ख़े कुबरा हम हैं। हमारी वजह से बारिश होती है, हमारी वजह से रोज़ व शब गर्दिश लैलो नहार है, हमारी वजह से रोज़गार है। अगर हम दरमियान में ना हो तो तुम्हारे लिए ना यहाँ कुछ है ना वहाँ कुछ है। हम आईने हयात हैं। हमारी मंजिलत को समझो, हमको अपनी तरह न समझो। तुम्हारे जिस्म पे मक्खी बैठती है, हमारे जिस्म पे नहीं। तुम्हारा साया होता है, हमारा नहीं। तुम्हारा साया होता है, हमारा नहीं होता। तुम सो के उठो तो तुम पर वज़ू लाजिम है, हमारे लिए नहीं। इसलिए कि हम सोते हैं तो हमारी आंखें सोती, हमारा दिल नहीं सोता। तुम और है, हम और हो। तुम मरते हो तो मर जाते हो, हमारे लिए कि मैयतुना लम यमुत, गायबुना लम यगुब। हमारा मरने वाला मरता नहीं और हमारा गायब होने वाला गायब नहीं होता। वो ऐने हुजूरी में, मगर तुम्हारी निगाहों पे तवहुमात का पर्दा पड़ा हुआ है, सय्यात ने पर्दा डाला हुआ है। अगर दिल की आँख खुले तो उनके सिवा नज़र कौन आएगा। लेकिन दरमियान के जो फासले हैं वह हमारे अपने पैदा करदा है। अगर ये फासला हट जाए तो बिला फसल इमाम नज़र आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शर्त क्या है? उस आबे हयात को जो पिया है उसको संभालना है, क्योंकि ये सबको मिलता नहीं। और तवल्लाना, हमसे मोहब्बत करोगे तो दुनिया हीच नज़र आएगी, हमसे मोहब्बत करोगे तो दुनिया कमतर नज़र आएगी। और दुनिया के पीछे भागते रहोगे तो फिर हमारी मोहब्बत की कदर नहीं होगी। तो हमसे मोहब्बत करो। बहुत अच्छा पैगाम है। मगर कैसे मोहब्बत? मोहब्बत है तो मोहब्बत जिससे इंसान जिसको टूट के चाहता है।
اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے خلاف ایک جملہ برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے دوستوں میں آپ کسی کو ٹوٹ کے چاہتے، کسی بھائی کو ٹوٹ کے چاہتے، اگر اس کے خلاف کوئی بولے آپ کو برداشت نہیں ہوگا، آپ کہیں گے بھائی ایسا ہے، میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا، بس میں جا رہا ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دلیل محبت۔ اس کے بعد جو اس کو برا کہہ رہا تھا آپ دوبارہ ملنا نہیں چاہیں گے۔ کیوں نہیں چاہیں گے؟ تاکہ میرے محبوب کے خلاف بول رہا ہے، میرے دوست کے خلاف بول رہا ہے، میں ملنا ہی پسند نہیں کرتا ایسے آدمی سے۔ ارے نہیں صاحب، وہ مسجد کے پیش نماز ہیں بیچارے، مل لیجئے۔ کہا نہیں بھائی میں نماز پڑھ لوں گا، نماز کو آپ بیچ میں کیوں لا رہے؟ میں اپنے بھائی اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں، جو بندہ اس کو نہیں چاہتا میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ علی سے محبت، علی سے محبت، حسین سے محبت، یہ آل محمد سے محبت کا نتیجہ ایک تو ان کے ارشادات پہ عمل، دوسرا رخ یہ ہے کہ جب انہیں ٹوٹ کے چاہتے ہو تو ان کے دشمنوں سے بھی شدید نفرت ہو۔ ان سے محبت ہے مگر ان کے مخالفت کرنے والے دشمنوں سے اگر ذرا سا بھی سافٹ کارنر ہے تو قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ آل محمد کی محبت، اس کا نام ہے تولا، ان کے دشمنوں سے نفرت، اس کا نام ہے تبرہ۔ نام لو نہ لو، لعنت اپنی جگہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ لعنت اللہ کا ہتھیار ہے۔ یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اور لعنت کا قانون کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جس شخص کو چاہو لعنت کر دو۔ لعنت کا عمل یہ ہے کہ لعنت نکلتی ہے جب زبان سے تو یہ سفر کرتی ہے کہ جس کا نام لے کے لعنت کیا گیا، جسے سوچ کے لعنت کی گئی، وہ اسے ڈھونڈتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اس کا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق لعنت ہے تو چلے جاتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ معاشرے میں بعض لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، بیٹے پہ لعنت کرے، ملون آج کل سنتا نہیں، نہ آپ پہ پلٹ جائے گی، خبردار۔ یہ اللہ کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے اپنے ہتھیار کو آل محمد کے دشمنوں کے لیے دیا ہے کہ یہ ان کے لیے استعمال کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو لعنت کیا ہے؟ بد دعا ہے، اے اللہ فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر، یہ ہے اس کے معنی، یہ ہے اس میں نفاست، یہ ہے اللہ کا دستور، یہ اللہ کا قانون۔ لعنت کر، اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو تم ملعون ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی ذمہ داری روئے زمین پر ہم نے لے رکھی ہے کہ ہم جس پہ لعنت کرتے ہیں جان کر لعنت کرتے ہیں مستحق ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ ہم پہ پلٹ جائے گی۔ تو جس لعنت کے لیے ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکٹ اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، اب اس سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے دیے ہوئے دستور اور قانون سے روک رہے۔ رہی بات تحفظ اعضاء کی، تحفظ اعضاء اپنی جگہ، 1400 سال میں عزاداری پہ کئی خطرات آئے اور چلے گئے، مگر عزاداری نہ ٹوٹی تھی، نہ ٹوٹی ہے، نہ ٹوٹے گی۔ اگر ٹوٹے گی تو اپنوں کے اختلاف سے، غیروں کے اختلاف سے نہیں ٹوٹے گی۔ تحفظ اعضاء کے لیے سڑکوں پہ نہیں، مولا نے فرمایا ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب۔ مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ اس میں پوری کتاب ہے محمد عبدہ یمنی کی، جس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ اس میں صاف طور پر ہے، تہذیب الاسلام میں پڑھیے، بچوں کی تربیت میں لکھی ہے، 5 امام سے حدیث ہے۔ امام فرماتے اپنے بچوں کو علی کے فضائل سناؤ۔ زندہ باد۔ صرف ماں باپ کے اخلاق اور یہ ماں باپ سے ادب، تہذیب، ساری چیزیں سب ہوتے ہوئے یہ بھی اہم ہے کہ بچے کو، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کو علی کے محبت کے آداب سکھاؤ بچپن سے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہو تو دسترخوان پہ کھانے کا سلیقہ، پانی پینے کا طریقہ، اور اس کے ساتھ میں جب پانی پی لو تو الحمدللہ کہو،
مولا پر درود بھیجو، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرو، سبحان اللہ. کیونکہ کربلا میں میرے مولا نے کہا ہے اس طریقے پہ عمل کرو، اور جب 4 مل جائیں تو ایک حدیث علی کی ولایت کی سناؤ۔ امام فرما رہے اپنے بچوں کے یوں تربیت کرو کہ جب بچہ علی کے فضائل سنے تو اس سے کہنا بیٹا مسکرانا۔ سبحان اللہ. علی کے فضائل سن کے بحال ہو جاتا ہے مومن، اور علی کے فضائل سن کے نڈھال ہو جاتا ہے منافق۔ چیز ایک ہے، اثر دو ہے۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے جگر پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یہی پانی جو برس رہا ہے، اگر سانپ کے منہ میں آب نیسا کا ایک قطرہ گیا زہر بن گیا، ہرن کے منہ میں آ گیا تو اس کے ناف میں جا کے مشک بن جاتا ہے۔ وہاں زہر کیوں بنا، یہاں مشک کیوں بنا؟ ابر نیسا وہی ہے، بارش نیسا وہی ہے، لیکن ظرف کا فرق تھا۔ اس کا زہریلا سانچہ تھا تو زہر دے دیا، اس کا خوشبودار سانچہ تھا تو مشک بنا دیا۔ علی کے فضائل بالکل اسی طریقے سے ہے۔ مومن ہو منافق ہو، زمین سخت ہو یا زمین زرخیز و نرم، برستے سب پر ہے، اثر اسی زمین پہ ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے، برگ و بہار لاتی ہے، اور جو پتھریلی زمین ہوتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر اس منبر سے پتہ چل جاتا ہے، علی کے فضائل پڑھ کے دیکھو، چہرہ کھچ رہا ہے، بحال ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ شجرہ نسب کو ان کی پیشانیوں پر دل کی آنکھ سے پڑھنا ہے۔ علی کے فضائل دیکھ پڑھتے جاؤ، چہرے دیکھتے جاؤ، پتہ چلے گا اتر رہا ہے کہ کھل رہا ہے، کھل رہا ہے یا کھل رہا ہے۔ رحمت آل محمد پہ باوجہ بلند سلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. تذکرہ تمام ہوا۔ واہ. یوں تو تذکرہ تمام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اب سے لے کر، اگر اللہ مجھے پڑھنے کی قوت صبح قیامت تک دے، صبح یوم النشور، حشر و نشر کی جب صبح ہوگی، تب تک مجھے پڑھنے کی قوت دے اور آپ کو سننے کی، اور صرف میں علی کے فضائل پڑھوں، صرف علی کے فضائل پڑھوں، اور پوچھوں جبرائیل کیا میں نے کچھ حق ادا کیا؟ جبرائیل مسکرا کے کہیں گے تو نے شروع ہی کب کیا تھا؟ تو نے تو علی کے فضائل بشریت پڑھے ہیں، ابھی علی کے فضائل نورانیت کہاں پڑھے ہیں؟ ہم ملکوت ہیں، ہم جانتے تو نے آغاز ہی نہیں کیا اور تو اس پہ اترا رہا کیا میں نے حق کیا؟ نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے مولا کے ذکر کا وہ نشہ ہوتا ہے کہ جس میں آب حیات کی مٹھاس ملتی ہے۔ علی کہو تو شہد کے حلق سے اترنے میں وہ لطف نہیں ملتا جو علی کہنے سے دل میں محسوس ہوتا ہے۔ جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے، سبحان پڑھ اللہ. لیا قرآن علی کہنے سے، واہ واہ واہ. بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی علی کہنے سے. کہنے سے۔ واہ. آدمی بنتا ہے انسان علی علی کہنے واہ واہ سے، واہ. آدمی بنتا ہے انسان علی علی کہنے سے. کہنے واہ. سے۔ خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے، آسان علی کہنے سے. واہ واہ واہ. حیدری. حسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند سلوات۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کے فضائل کا اقرار نہ کرے، بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ۔ ہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہے؟ اب لوگ کہتے ہیں بھئی کون محبت نہیں کرتا اہل بیت سے، ذرا نام بتاؤ۔ سب کی کتابوں میں تو فضائل ہیں، سب کی کتابوں میں فضائل ہیں، کہ کون نہیں چاہتا؟ دیکھیے بھائی یہ بہت راز کی بات ہے۔ حیدرآباد میں صعوبات سفر، موسم کی شدت اور
یہ ساری صحبتیں برداشت کر کے آپ سے خطاب کرنے کا مقصد پیغام ولایت علی کو آپ تک پہنچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کیا راز ہے؟ حالانکہ سمجھو تو راز ہے، ورنہ سامنے کی بات ہے۔ احادیث پڑھنے کا فائدہ ہی، لکھتے سب ہیں مانتے سب نہیں۔ کتنے کرسچن سے جن کی کتابیں رسول اللہ کی سیرت پہ ملیں گی، یہیں پر آپ اس جگہ پر ایک پلیٹ فارم بنائیے اور یا کرسچن کو بلائیے، کسی آریہ سماجی پنڈت کو بلائیے، اب کسی اہل سنت کے عالم کو بلائیے، اور آپ بھی رہیے شیعہ سنی اور ادھر ہندو اور عیسائی، سرکار دو عالم کی سیرت پہ بیان لیجئے۔ وہ بھی کہے کہ بڑے اچھے نبی تھے، بڑے اچھے رسول تھے، کچرا ڈالتا تھا ڈالنے والی، مگر وہ برداشت کرتے تھے۔ سیرت کے واقعات۔ کیا آپ محمد الرسول اللہ مانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ مانتے نہیں۔ تو علی کے فضائل لکھنا جاننا اور ہے، علی کو ماننا اور ہے۔ اور جو علی کو جانتا ہے، علی کے فضائل کو جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، وہ کہتا ہم علی کو مانتے ہیں۔ جو علی کے فضائل جانتا ہے مگر مانتا نہیں، لکھتا ہے مگر مانتا نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ ہم نہیں کہتے ہم علی کو بھی مانتے ہیں، نہیں، ہم علی کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ علی کو ہی مانتے ہیں۔ نبی نے علی کو ہی کہا، علی کو ہی کہا، اب چاہے اسے انگریزی کا ہی سمجھ لیجیے۔ ہے خیبر میں کہا کہ نہیں کہا؟ رجل ہے، یہ رجل کیا ہے؟ ہی، علی کو ہی کہا نا۔ تو ہم جو کہتے ہیں علی کو مانتے ہیں تو بس علی کو مانتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے، تو بھی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ادھر ہی میں کیوں نہیں ہیں، بھی میں کیوں ہیں؟ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اور کی بات ہے، اور یہ اور ہی قابل غور ہے۔ اس اور کو مائنس کرنا ہی ہے، اور اس کو پلس کرنا بھی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گئی چیز؟ شام کے دربار میں ابن العاص نے مولا کا قصیدہ کہا مولا کی شہادت کے بعد، اور ایسا کہا اس کا قیامت ہے مطلع۔ بعد کے کسی شاعر نے اس کو چربا بھی نہیں کیا۔ اچھا، بہت آسان۔ خیر الناس بعد احمد حیدرہ الناس ارجن ووسیع السما۔ رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل علی۔ علی اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سب زمین ہو، علی آسمان، آسمان کا زمین سے کوئی تقابل نہیں۔ اور جس کے دربار میں شعر کہا، اس امت کے ماموں جان نے کہا کہ تین نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ لوگ پہنچے امام حسن کے پاس کہ مولا وہاں پہ ایسا ایسا ہوا، اور اس نے تصدیق بھی کی۔ مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ داد دینی چاہیے تھی، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ادھر بھی پڑھ رہا، ادھر بھی پڑھ رہا، ادھر سقیفہ کی تعریف، ادھر غدیر کا ذکر، ادھر سے بھی اندر، ادھر سے بھی اندر، ہی میں لے چلا۔ ابھی اور کیا کہے گا بھائی؟ ان کے منہ سے سنو۔ اب امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک درس ملا، مولا یہ کیا قیامت ہو گئی کہ جو آپ کے بابا پہ تبرہ کرتے تھے، وہ آپ کے بابا کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور قصیدہ سن کے وہ واہ واہ کر رہا ہے جس کا تصور ہی نہیں ہے کہ واہ واہ کہے۔ مولا نے فوراً کہا والفضل ما شہیدت بہ الاعداء، ہماری فضیلت تو یہی ہے کہ دشمن بھی ہمارے فضائل پڑھتا ہے۔ دشمن بھی ہمارے فضیلت کی گواہی دیتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ دشمن بھی ہمارے اندر سوائے فضیلت کے کوئی عیب نہیں دکھا سکتا۔ تو فضائل دشمن بھی پڑھتا، یہ بتا دیا مولا نے۔ اب امتیاز کیا بنا؟
ساری امت فضائل پڑھے گی، مگر علی کے دشمن پہ لعنت کرنے کا حق اس روئے زمین پہ صرف ہمیں ملا۔ جس کے فضائل پڑھے جاتے اس کا حق کیا ہے؟ ارے کیا کہنا نبی کے، ہے مسلمانوں تمہارا نبی صادق تھا، امین تھا، کفار مکہ کہتے تھے تمہارا نبی نہ ہوتا زمین نہیں آسمان نہیں، سب بول رہا ہے مگر نبی نہیں مانتا۔ نبی کے فضائل پڑھنے کا حق نبی کو نبی ماننا ہے، علی کے فضائل پڑھنے کا حق علی کو ولی بلا فصل ماننا ہے۔ جب علی کو اتنا بڑا مان لیا تو پھر اور کی گنجائش کیوں ہے؟ اس کا پتہ چلا وہ جو بھی اندر چھپا ہوا ہے وہ رہ رہ کے باہر آتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت آتا ہے جب فدق پڑھا جائے، حق ظاہرہ پڑھا جائے تو زبان پہ تالے ڈالنے کے لیے وہ بھی باہر آتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچان، اپنی عظمت کو پہچان۔ اللہ نے روئے زمین پر تمہیں مولا کا چاہنے والا بنایا، اس کی قدر اگر کبھی سمجھنا ہو تو کسی سفر میں اغیار کے درمیان میں بیٹھ جاؤ اور پہلو بدلتے، بڑی اچھی باتیں، اور یار آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا نام ہے، یہ ہے وہ ہے، اما چائے پی لیجئے گا، سموسہ کھا لیجئے گا، ارے نہیں کیا کر رہے ہیں آپ، میں دے دوں گا، آگے آپ دے دیجئے، ابھی رہنے دیجئے، اور سب کچھ ہوا اور پہلو بدلتے، یہ علی مدد کا۔ جی آپ نے کیا کہا؟ یہ علی مدد شیعہ ہیں؟ جی اچھا تو میں ذرا اوپر جا کے لیٹ جاؤں برتھ پر، اب لیٹ ہی گئے، پھر ہوش ہی نہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یا علی سن کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئیں، اب تک تو بڑا پیار آ رہا تھا، چائے پیجئے سموسہ کھائیے، یا علی نے ایسا کیا کمال کر دیا بھائی؟ یا علی کہتے ہی ہوا کیا؟ چہرہ کیوں اتر گیا؟ اپنی قدر آپ کیجئے گا، ایسے ہی ہوگا حشر کے میدان میں، سب اپنے اپنے اعمال کی بوریاں لے کر کے چلیں گے، علی والے اپنے اعمال کے ساتھ خیر عمل کے نور کو لے کے چلیں گے۔ حیا علی الصلاۃ یاد ہے، حیا علی خیر العمل پر عمل اس نے کیا۔ علی کی ولایت کے ساتھ نماز کے ساتھ علی کی ولایت، لہذا وہاں قدر ہوگی، یہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ کچھ بھی کرو، علی کے فضائل پڑھو کافر ہو جاؤ گے، ہر بات پہ کافر 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 کافر، پورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھ دیا گیا تھا کافر کافر شیعہ کافر، یہ بھی عجیب نعرہ تھا، کافر کافر شیعہ کافر، شیعہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا تو 3 کافر نظر آئے، کافر کافر شیعہ کافر، یہ کیا نعرہ ہے بھائی؟ مسلمانوں کا دیش، اسلام کے نام پہ تم دیش بنا کر کے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سرکار کفر کو مٹانے آئے تھے، اسلام کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، وہاں لا الہ الا اللہ کا نام اسلام تھا، تم نے اسلام کا نام رکھا کہ شیعہ کو کافر کہنا اسلام ہے، اسلام کا نام ہی تم نے بدل دیا، پھر اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جسے تم نے بگاڑا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے میرا مولا آنے والا ہے، لیکن سزا بھی ملے گی جس نے اس میں ترمیم کی ہے، تحریف کی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اس میں کچھ باتیں، پیغامات تبلیغی اور کچھ فضائل اور کچھ ممبر کا حق تو ممبر بنا ہی ان کے فضائل کے لیے ہے، نماز کے لیے ممبر رسول نے نہیں بنایا، روزے کے لیے نہیں بنا، جو بھی حکم آیا، اے لوگو آؤ کھڑے ہو جاؤ پیچھے نماز پڑھو کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اے لوگو روزے کا حکم آ گیا، پہنچا دیا، مگر خاص طور پہ علی کے لیے ممبر بنا، میدان چنا، مجمع بلایا۔ قبلہ ذرا مجمع کافی ہو جائے گا، کچھ میسج دے دیجیے، اچھا مجمع ہوگا، کچھ میسج دے دیجئے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ آج جو مجمع ملے گا فری ملے گا نہیں، اس میدان میں تو وہ بھی کھڑے ہیں جو کبھی کسی میدان میں نہ کھڑے ہوئے، یہاں تو سب جمع ہیں، کرار والے فرار والے سبھی ہیں۔ اے میرے حبیب بڑا اچھا موقع ہے، ممبر بنائیے، پیغام سنائیے، اور سنایا کیا؟ من کنتو مولا، پیغام کیا ملا کہ جب مجمع بڑا ہو،
منبر لگا دیا جائے، نماز پہ پڑھو، روزے پہ پڑھو، حج پہ پڑھو، سب پہ بولو، مگر علی کی ولایت کے بغیر نہ بولو، تاکہ ولایت پڑھو گے نماز روزے کے ساتھ تو مجلس نظر آئے گی، اور اگر ولایت کو مائنس کر کے پڑھو گے تو وہ جلسہ ہو جائے گا۔ اجتماع میں اور مجلس میں فرق ہے، اجتماع میں نماز و روزہ پڑھا جاتا ہے، علی کی ولایت نہیں، یہ مجلس ہے، اگر علی کی ولایت مائنس کرو گے تو رہے گا کیا؟ یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا۔ اس لیے فرمایا ہم آب حیات ہیں، ہم سے محبت کرو، اور ان کی محبت قبر میں بچاتی ہے، اور جب ان کی محبت دل میں آتی ہے تو روح کے تقاضے غالب ہوتے ہیں، جسم کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں کربلا سے لے کے یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جن کے ذرا سا آپ دیکھیں، ماں کی ممتا سے زیادہ تو مثال نہیں ہے، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے اس سے آگے تو محبت کی مثال نہیں، ذرا سا پن چھپ جائے اپنا قیمتی پلو پھاڑ کے باندھ دے گی کہ میرے بچے کے خون نکل رہا، لیکن وہی بچہ عاشور کے دن لہو لہان ہو کے آیا، کیا کیا بھائی؟ یہ کیا زنجیر کی، تھوڑا اور کر لیتا، ارے کہاں چلے گئی ممتا؟ حسین کی نسبت پہ ممتا قربان، حسین کی نسبت پہ ممتا قربان ہے۔ تو سوچو ان ماؤں کا کیا عالم رہا ہوگا کربلا میں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ایسے ہی وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو یہ کہہ کے واپس نہیں کیا کہ حسین کی راہ میں دیا ہوا سر میں قبول نہیں کرتی، اسے لے جاؤ۔ کردار دیکھو، موت ایمان کی حلاوت اس کا نام ہے۔ نافع ابن ہلال خیمے میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اور سیدھے سے تلوار اٹھاتے اپنے سر پہ مارتے۔ عبد الرزاق موسوی المکرم نے لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں ہے مگر مشہور مقتل ہے، وہ کہتے سر پہ مارا، سر زخمی ہوا، کہا کہ مولا اجازت دیجئے میں دشمن کے، آپ کے دشمن کے سر پہ ایسے ہی ضرب لگاؤں گا جیسے میں نے اپنے سر پہ ضرب لگائی، چہرہ لہو لہان۔ معصوم پہ واجب ہے جب کوئی غلط عمل کیا جائے تو روک دے۔ حسین خاموش ہیں، حسین خاموش ہیں، انہوں نے اپنے سر کو زخم کیا، کہنا چاہیے تھا اللہ نے تجھے دونوں ہاتھ میرے دشمن کو مارنے دی، اپنے آپ کو پیٹنے نہیں، مگر انہوں نے اپنے سر کو زخمی کر کے بتایا کہ مولا اس بھیڑ میں جہاں میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں ممکن ہے آپ کا چہرہ میرے سامنے نہ رہے، لیکن آقا میں بتا رہا ہوں میں ایسا زخم پہنچاؤں گا جیسے میں اپنے سر پہ مار کے بتا رہا ہوں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی صبح قیامت تک کہ معصوم کا اس عمل پہ خاموش رہنا، اب اس کے بعد میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جذبہ مودت میں اگر ماتم کریں تو کریں کہ نہ کریں، جذبے کی بات، مودت کا جذبہ، نہ زنجیر نہ کرنے والے کو ٹوکو مت اور زنجیر کرنے والے کو روکو مت۔ ایک بچہ ماں کے مرنے پر تڑپ تڑپ کے رو کے بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک ضبط کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، ہزاروں لوگ ماتم کرتے ہیں، ہزاروں نہیں کرتے، جذبے دونوں کے ہیں، کوئی جذبے کو ضبط کر کے چل رہا ہے، کوئی اظہار کر کے چل رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بھی علی والے، دونوں بھی حسین والے، مگر اس میں ذرا سا فرق نظر کا پیدا کر کے آپس میں اختلاف پیدا کر لینا، یہ ہے ابلیس کا درمیان میں داخل ہونا۔ وہ بچہ جو ماں کے رونے پہ، ماں کے مرنے پہ ضبط کرتا رہا وہ بھی لال ہے، اور جس نے اپنے سر کو دیوار پہ مارا وہ بھی لال ہے۔ اور کربلا میں ایسے مظاہرے میں ایک صحابی وہ بھی ہے کہ جو خیمے میں اپنے سر کو زخمی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی انصار میں یہ جذبہ نہیں تھا، مگر ضبط کا، انتہائی ضبط کی قوت جب ٹوٹتی ہے تو پھر وہ شکل میں نمودار ہوتی ہے، اور پھر مولا حسین ہر ایک کے سرانے پہنچتے ہیں۔ میں نفسیات سے کام لیتا ہوں، مقتل میں نے بہت پڑھتا ہی رہتا ہوں، مگر مقتل کی روایت کم ہی بیان کرتا ہوں۔ نفسیات کا جتنا احساس پہ اثر انداز ہوتا ہے
نفسیات اتنا روایتیں اثر نہیں کرتی، اور طویل مصائب سننے کی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ چند جملے ہوں، آوازیں بلند ہو، آنسو نکل آئے، دعائے زہرا مل جائے، بس کافی۔ عزیزو، کربلا کا صحرا 1400 سال آپ تصور کریں، احساس میں لائیں۔ میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہندوستان کے کئی ذاکرین، علماء، شعراء، ایک صاحب ہیں دلی کے چھمن صاحب، چھمن بھائی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ عالم ہے، خود میں اس میں شامل ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں سے لے کر کے باب الحوائج کے حرم سے مولا حسین کے حرم تک سخت دوپہر میں ہم لوگ پا پیادہ پیدل یا حسین یا عباس کہتے ہوئے چلے۔ اب یقین مانی، سوائے 3-4 افراد کے کوئی آگے نہ بڑھا، بس 2 قدم چلے اور پیچھے۔ مولا معاف کیجئے، مولا آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، ہم آپ کے ایسے پست زائر ہیں کہ مولا یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ پتھر پہ پیر رکھا اور پیچھے ہٹ گئے، اتنی سخت پتھر میں اتنی تپش تھی۔ ایک صاحب نے کہا قبلہ 2 جملے مصائب کے پڑھ دیجئے، صرف 2 جملے۔ میں نے کہا جس پتھر پہ آج زائر 1400 برس بعد کربلا آ کے قدم رکھ نہیں سکتا، قدم رکھ نہیں سکتا، اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ ایک کنکر اگر پیر میں آئے تو چھالا آ جائے، اتنی سخت پتھریلی ریتیلی زمین میں حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو چھپایا مٹی میں، اور تب یاد کر کے کہا اے شیعو تم ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح میں اصغر کو دفن کر رہا تھا۔ آپ سوچیں، آپ جاتے ہیں کربلا، ماشاءاللہ آپ میں کتنے لوگ کئی بار گئے، بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے کتنے بار گئے، بات کوالٹی کی ہے کہ کس کیفیت سے زیارت کی۔ آنسوں کا جذبہ لیتا ہے وہ مقام۔ آج تو بڑا آرام، لوگ ہوٹلوں میں آرام سے، ہوٹلوں میں آرام سے، اسی ہوٹلوں میں اچھا سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا رہنے کی جگہ چاہیے، مگر آپ سوچیں احساس کا کیا عالم۔ اب حسین عالی مقام، مقامی علی اکبر آپ جاتے زیارت کرتے، انتہائی صحرا میں ایک ایک لاش پہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ہر گھوڑے سے گرنے والا مولا کو آواز دیتا ہے۔ مولا سوچ رہا ہے یہ میرے خاطر زخم کھا کے گھوڑے سے زمین پہ آیا، میرا پہنچنا ضروری ہے۔ ادھر پہنچے لاشا اٹھایا، ایک اور آواز، وہاں پہنچے ایک اور آواز، اللہ ایک پیاسا کتنے لاشوں پہ پہنچ رہا ہے۔ ابھی گرمی آ جائے، گرمی کا موسم آ جائے، 4 قدم آپ چلیں، اس گلی سے نکل کے اس گلی میں آ جائیں اور کسی کے گھر پہ چلے جائیں، وہ فوراً پانی پیش کرے گا۔ ارے نہیں پانی، ارے نہیں آپ چل کے آ رہے ہیں، آپ کی تھوڑی سانس سے محسوس ہو رہا، تھوڑا پانی پی لیجئے۔ 4 قدم تیز گام، ذرا سا تیز چلے، سانس پھولتی ہے، پانی دیا جاتا ہے۔ ہائے حسینہ، اتنے لاشیں اٹھانے والا میرا مولا مقام علی اکبر پر ہے، علی اکبر تیرا بابا آیا ہے، کبھی قاسم کے لاش پہ پہنچ رہا ہے، اے قاسم تیرا چچا اس وقت آیا کہ تو نے آواز دی، مگر اس وقت پہنچا کہ تیری زندگی میں تو پامال۔ کیا مصائب پڑے جائیں گے، مصائب احساس کا نام، صرف احساس کا نام ہے، کربلا بھی صرف احساس کا نام ہے۔ احساس ہے تو سب کچھ ہے، کربلا کو اپنے احساس میں اتارنا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا قبورنا قلوب شیعتنا، ہماری قبریں ہمارے شیعوں کے دل ہیں، دل کو کربلا کا احساس بناؤ۔ اور پھر جب میرا مولا اکیلا ہو جاتا ہے تو میرے مولا اپنا مقتل بیان کرتے ہیں۔ حسین کا ایک مقتل مورخ نے لکھا، حسین کا مقتل انیس و دبیر نے اپنے مرثیوں میں لکھا، مگر ایک مقتل، ارے انیس و دبیر کے مرثیے سن سن کے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایسی مجلسیں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی،
لیکن ایک مقتل وہ ہے کہ حسین اپنا مقتل بیان کر رہے ہیں اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں۔ اینہ علی اکبر، اینہ عباس، اینہ قاسم، کہاں ہو تم لوگ؟ قد نفشت کبدی، کہ میرا کلیجہ پیاس سے جل رہا ہے۔ قد نفشت کبدی، پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک جملہ جس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انا قتیل العبرا، کہ ظالموں نے مجھے رلا رلا کے قتل کیا۔ اے مولا کہاں کہاں روئے، کہ یہ نہ پوچھ کے کہاں رویا اور کہاں نہ رویا، جون کو سینے سے لگا کے بھی رویا، حبیب سے جدا ہو کر بھی رویا، سعید کی پیشانی چوم کے رویا، اور میرا بوڑھا صحابی، میرے نانا کا صحابی، میرا بوڑھا ساتھی مسلم ابن اوسجا کو بھی گلے سے لگا کے رویا، بھانجوں کے لاشے پہ، بھتیجوں کے لاشے پہ، سب پہ روتا رہا، سب پہ روتا رہا، ظالم ہر جگہ مجھے رلاتے رہے۔ لاش علی اکبر کو اٹھایا اور پھر لاشا زمین پہ رکھ کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ لیکن اس وقت ایک شخص بھی، ایک مسلمان بھی لشکر یزید کا آگے نہ بڑھا کہ حسین تم ناتواں ہو گئے ہو، ارے ہمیں آگے بڑھنے دو۔ کسی نے کوئی ہمدردی نہیں کی، سب ہنس رہے تھے، شبیہ مصطفیٰ خاک میں مل رہی تھی۔ منظر یہ ہے کہ ادھر خیمہ ہے، بچوں کی صدائے التش ہے، بہن کا چہرہ نظر میں ہے، سکینہ بی بی کا چہرہ نظر میں ہے۔ ارے آپ کے بچے جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، جو سب سے چھوٹی بچی ہوگی، جب آپ سفر پہ جاتے اس سے دامن چھڑانا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت روئے گی، اور جب چلو گے تو فون کر کے گھر پہ کہو گے کہ خاموش ہو گئی ہے بچی، سمجھا لیا؟ کہا کہ کوشش کر رہی ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے بتا دیا ہے بابا آ جائیں گے، تسلی دی ہے، 10 دن بعد آئیں گے، 15 دن بعد آئیں گے بابا، آنے کا یقین ہے، بچی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ لیکن وہ بچی کیا کرے جسے دیکھ رہی ہے جاتے ہوئے مگر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے، وہ شہزادی سکینہ۔ اے میرے بابا جو بھی گیا مقتل سے واپس نہ آیا، جو بھی گیا مقتل سے واپس نہ آیا، اے میرے بابا میرا کیا ہوگا؟ سکینہ نے خواہش ظاہر کی، اپنے سینے پر سلا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی نیند کے لیے نہیں، نام فاطمہ ہے، سکینہ لقب ہے۔ سکینہ کے معنی کیا؟ سکون دینے والی۔ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا، انزل اللہ سکینۃ علیہ، سکینہ کے معنی اللہ کی رحمت جو بے چین دل کو سکون دے۔ علی اصغر کو دفن کر کے حسین جب اٹھے تو دل پکڑ کے کہا انا قتل القربا، ہائے بے چینی نے مجھے مار دیا۔ یہ جو بے چینی کا لفظ سکینہ بی بی نے سنا تو کہا بابا مجھے ایک بار سینے پہ سلا لیجئے تاکہ آپ کے دل کو قرار آ جائے، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، میرا بابا اکیلا ہے، آپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے، اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ، ایک سانس یا 2 سانس کا فاصلہ، دادی اماں آ کے کرے میرے لال میرا بچہ بہت پیاسا ہے جانے دے، بس قیامت کی منزل ہے۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، حسین آگے بڑھتے ہیں، رب آپ کا منظر مستقبل سامنے ہے، حسین اکیلے ہے، میدان میں کوئی نہیں، کہیں سے کوئی پتھر مار رہا ہے، کہیں سے کوئی نیزہ مار رہا ہے، کہیں سے کوئی تلوار مار رہا ہے، اکیلا فاطمہ کا لال، ہر طرف سے حملے، آنکھ سے آنسو نکلتے، فرماتے پروردگارا تیرا حسین بے گناہ ہے، تیرا حسین بے گناہ ہے۔ وہ منزل آئی کہ میں عرض کروں کہ ہر شہید کی ایک مخصوص شہادت ہے۔ علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا، اکبر کے کلیجے پہ نیزہ لگا، عباس کے بازو شہید ہوئے،
مگر سید الشہداء اس لیے کہتے ہیں کہ سارے زخم تنہا حسین کو ملے، سارے زخم تنہا حسین کو ملے۔ میدان میں آئے ابو ایوب غنوی، ملعون کا تیر آیا حسین کے حلق مبارک پہ لگا، گردن سے باہر نکلا، حسین نے اسے کھینچ کے نکالا، چلو میں اپنے خون کو لیا، خون کو دیکھا، اصغر یاد آئے ہوں گے میرے لال، تیرے بھی حلق پر تیر، میرے بھی حلق پر تیر۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر ملعون آگے بڑھا اور اس نے ایسا نیزہ مارا کہ میرا مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یاد کیا ہوگا اکبر، تیرے بھی کلیجے پہ سنا، میرے بھی کلیجے پہ سنا۔ ابھی یہ تصور ختم نہ ہوا کہ ایک مرتبہ شقی آگے بڑھے اور چھپ کر کے وار کیا، اور مولا حسین کے شانوں پہ اتنے نیزے پڑے کہ میرے مولا کے ہاتھ بیکار ہو گئے۔ شاعر نے کہا گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے، عجب نہیں کہو عباس، تیرے ہاتھ نہیں تھے سر کے بل آیا، آئے میرے ہاتھ ہے، اس قابل نہیں کہ زمین پر ٹیک سکو، اسی مرحلے پہ آواز دی ہوگی اے اماں وعدہ گاہ میں آئیے، مگر ایسے وقت آئی ہے اماں، کمر پہ ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک ہاتھ بڑا ہوا، اے اماں یہ پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹتا میرے لال؟ ارے مدینے میں محسن، ابھی محسن کا زخم نہ سوکھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شمر کے خنجر تلے۔ اہل حرم کے لیے کیا یہ شہادت کم نہ تھی کہ ظالموں نے چادریں لی، ظلم کیا، وہ وقت آیا کہ زندان کی صعوبتوں کو برداشت کر کے قافلہ چہلم کے موقع پر واپس ہوا۔ اب یہ جو منظر ہے یہ تو آپ کے سامنے آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک خاص منظر وہ ہے کہ جس پر مجلس کا اختتام کروں کہ جہاں پر ساری بیویاں اکٹھا، شہزادی زینب کے آنے کا انداز یہ کہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اون و محمد کی قبروں سے گزرے تو وہاں اپنے آپ کو گرا دیا۔ ماں ہے بیٹوں کو بھول گئی، میرے بھائی میرے ماجائے حسین، تیری بہن آئی ہے۔ اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کہ کہاں کیا گزری، کیونکہ تمہارا سر اقدس سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب مدینے میں سورج نکلا اور میرے چہرے پر چادر نہیں تھی، تم نے اپنا دامن بڑھا دیا تھا کہ میری بہن پر سورج کا اثر نہ ہو، لیکن میں کربلا سے شام تک اور شام کے قید خانے میں سال بھر رہی، دھوپ گزرتی گئی، اوس برستی گئی، تمہاری بہن پہ قیامت گزری۔ زینب نے ام کلثوم کو، رباب و لیلا کو سنبھال کر یہاں تک پہنچی، میرا سجاد اور میرا باقر آیا، مگر حسین اپنی بہن کو معاف کرنا کہ چہلم کے موقع پر آئی ہوں مگر سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی، یہ کہہ کر کے ایک چھوٹی سی چادر نکالی، کہا کہ اس غریب بہن کے پاس تمہاری قبر پہ اڑھانے کے لیے سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں۔ یہ بھی وہ چادر ہے کہ جب چادریں واپس کی گئی، زندان بان نے کہا سجاد ایک چھوٹی سی چادر ہے، لے کر کے اپنی پھوپھی کو دیا، پھوپھی نے کہا اے زندان بان، اگر تھوڑی دیر پہلے چادر آتی تو یہ سکینہ کے کفن میں کام آتی، ہائے سکینہ کی چادر آبا رہ گئی مگر میری بچی نہ رہی، اور لے کر کے کربلا پہنچی، بس ایک جملہ کہا اے میرے ماں جائے مجھے معاف کرنا، تمہاری بیٹی سکینہ کو نہ لا سکی مگر یہ اس کی ابا میں تمہاری قبر پہ اڑا رہی ہوں، زینب سے اس نظر کو قبول کرو، زینب
जब लुट गई फातिमा का घर उजड़ गया, आए उम्मत ने हमारे साथ क्या सुलूक किया। पालने वाले तुझे वास्ता ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस ज़िक्र को कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे बजुज़ गम इमाम हुसैन के, और हम में जो बीमार हैं सेहत नसीब फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार नसीब फरमा, और जो नाकत खुदा है उनकी कद खुदाई के असबाब बना दे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी नसीब फरमा दे, हम सब की जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। एक सूरह हमद से और 3 मरतबा सूरह तौहीद से मरहूम वसी हसन इब्न नसीर हुसैन साहब की रूह को शाद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।